جو عذاب قبر کا قائل نہیں، وہ کہتے ہیں عذاب وہی ہے جو جہنم میں ہونا ہے۔ کہتے میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آقا دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے نئے مسلمان ہونے والے کو نماز سکھایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں تشہد کے بعد دعا کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ یہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، آخری جو قاعدہ ہوتا ہے، اس میں تشہد اور درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے، سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا کرتے ہیں، اس حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد نمازی دعا پڑھے جو بھی اسے اچھی لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایک ہی دعا یاد کرواتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ قرآنی دعا ہے اور اس کے اندر دین و دنیا اور آخرت کی، اپنے والدین اور مومنین کی بخشش و مغفرت کی ساری باتیں، جامع دعا ہے، اسی لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن صرف اسی دعا کو پڑھنا ہی لازم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ آپ پڑھیں گے تو آقا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ ہماری چونکہ زیادہ ذوق اور شوق اس طرح کا نہیں ہے، ہمیں زیادہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو پھر ہم نے وہ ایک ہی رٹی ہوئی ہے اور اسی کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے تھے۔ عربی الفاظ پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرب۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں آ رہا ہے کہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں گناہ اور گناہوں کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں عذاب قبر کے بارے میں، آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو عذاب قبر کا قائل نہیں، وہ کہتے ہیں عذاب وہی ہے جو جہنم میں ہونا ہے۔ مگر احادیث صحیحہ اور قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر کے اندر بھی آزمائش ہے، اور وہ جو مشہور حدیث پاک ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ قبر کے حالات یکساں نہیں ہونے۔ دوسری بات جو کہی گئی، مسیح دجال، آپ جانتے ہیں مسیح دجال کون ہے؟ یہ وہ مسیح دجال ہے جو آخری زمانے میں قرب قیامت کی علامتوں کے اندر ظاہر ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرنے کے لیے اتنی طاقت دے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے ایسے ایسے واقعات کر دے گا جیسے زندوں کو مار دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اپنے ساتھ بڑے بڑے ایک جہنم لے کے پھر رہا ہوگا، اپنی جنت بنا کے پھر رہا ہوگا، جو کہ حقیقت میں اس کے برعکس ہوگا۔ اس کی زیادہ تفصیلات آئیں گی جب ہم قیامت کی علامات کا باب پڑھیں گے، وہاں پر اس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مسیح بولا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، لفظ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب دجال کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے لیے مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ خالی مسیح بولا جائے تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں ان کو یہ لقب دیا ہے مسیح کا۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، چھونا،
کیونکہ وہ بیماروں کو چھو کر صحت یاب کر دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا تھا۔ یہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا، مگر یہ چونکہ دجل، فریب اور دھوکے باز ہوگا اور لوگوں کو فریب دے کر کفر کی طرف لے جائے گا، اس لیے اس کو مسیح دجال کہیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ فتنے جو بندے کو دین سے دور کرنے والے ہیں۔ دیکھیے میرے آقا کا ایک ایک لفظ جامع ہے، اے اللہ میں زندگی کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فتنے زندگی کے اندر آتے ہیں جو انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، جیسے انسان کا گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، باطل کی طرف مائل ہو جانا، حق کا رستہ چھوڑ دینا، یا جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دینا، یہ زندگی کے فتنے ہوا کرتے ہیں۔ اور موت کے فتنے کیا ہیں؟ حالت نزع میں شیطان کا وسوسہ اندازی کرنا، انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے دینا۔ موت کے فتنوں میں منکر نکیر کے سوالات ہیں، قبر کے اندر جو پیش آنے ہیں۔ اسی طریقے سے موت کے فتنوں کے اندر قبر اور آخرت کی جو پریشانیاں ہیں ان کو لیا گیا۔ سرکار میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک یہاں پر لفظ آیا کہ گناہ سے اور گناہوں کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور آخری بات فرمائی سرکار نے، میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک طرف ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ہمیں خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرض لینا نظر آتا ہے۔ حضور بھی بعض موقعوں پر ایون یہودیوں سے قرضہ اٹھانا پڑ جاتا تھا تو حضور اٹھا لیا کرتے تھے، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ قرض جس کا اترنا دشوار ہو، یا وہ قرض جو انسان کو معصیت اور گناہ کر کے حاصل ہو، ایسے قرض سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے۔ ہاں اگر قرضہ اللہ کی اطاعت کے لیے لیا، قرضہ خیر کے کام کے لیے لیا، سرکار کی عادت مبارکہ یہاں تک تھی، کیونکہ میرے حضور کی یہ شان کریمی تھی کہ جب کوئی سوالی میرے مصطفیٰ کے در پہ آتا تھا تو آقا نامدار کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، یہاں تک بعض اوقات گھر میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا تو حضور فرماتے فلاں بندے سے جا کر قرضہ لے لو میرے نام پر، میرے پاس آئیں گے میں قرضہ دے دوں گا۔ یعنی اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عطا کرنے کے لیے، سخاوت کے لیے قرض لے لیا کرتے تھے، اور جب آتا تھا تو لوٹا دیا کرتے تھے۔ اور اس کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ اگر انسان بھلے اچھی نیت سے بھی قرض لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے موت آ جائے اور پیچھے وہ رسا آپ کا قرضہ ادا نہ کریں، آپ نے اتنا ترکہ نہ چھوڑا ہو جو قرضہ ادا ہو سکتا ہو، تو پھر بھلے اچھی نیت سے بھی قرض لیا تھا مگر پکڑ تو ہو جائے گی قیامت کے دن کہ قرضہ ادا کر کے نہیں آئے ہو۔ اور ویسے بھی اگر ہم عام حالات میں دیکھیں، جب کوئی بندہ قرض لینے جاتا ہے تو اپنے حالات کا مٹھا ہونا، کمزور ہونا لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، جی میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، تو مجھے قرضہ چاہیے۔ تو یہ جو اپنی کمیاں بیان کرنا ہے یہ بھی درست بات نہیں ہے، اور بعض اوقات تو لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بول کر یہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور اگر وہ جو ڈیٹ دے دیتا ہے واپس کرنے کی اس پہ واپس نہیں کر سکتا تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ قرض سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگلی حدیث پاک میں یہی باتیں ہیں مگر اس میں ایک لفظ قابل غور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ دعا، یہی والی جو ہم نے پڑھی ہے، یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کو دعا سکھاتے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرو، فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرو، موت و حیات کے فتنوں سے اور قرض سے اور گناہوں کے فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ یہ آقا دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے نئے مسلمان ہونے والے کو نماز سکھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت رکھنے والی دعا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں، اسپیشلی جا کے ریکویسٹ کی، تو حضور نے انہیں وہ دعا سکھائی۔ میں عربی پڑھتا ہوں شاید آپ کو یاد ہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، بس اے میرے مولا تو اپنی بارگاہ سے میری بخشش کر، مجھ پہ رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ میں نے صرف 2 دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو حضور نبی کریم نے تشہد درود ابراہیمی کے بعد نماز میں پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی ظاہر قرآنی دعا ہے اور جامع دعا ہے، کامل دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر انسان جب اکیلا پڑھ رہا ہو، وقت ہو، تو جلدی نہ کرے، جو اور دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھا کرے جو حضور نے یہ والی سکھائی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام تھوڑا تسلی سے آرام سے پڑھ رہا ہے، نمازی جلدی فارغ ہو گیا ہے، تو وہ پھر بیٹھا نہ رہے، وہ پھر اور دعا پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں پھر نمازی انتظار کرتے رہتے ہیں، یار امام آج بڑی دیر کر رہا ہے، امام بڑی دیر کر رہا ہے۔ بھائی امام اگر آہستہ پڑھ بھی رہا ہے تو آپ کو موقع مل گیا ہے نماز میں، تو آپ اور دعا مانگ لیں، اور دعا مانگ لیں، تاکہ جو وقت ملا ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگنے میں بسر ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور تعلیمات اور سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔